بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 جنوری ہے، ہفتے کا دن، سن 2022۔ ناظرین، آج کی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بزرگ صوفی رہا کرتا تھا۔ کسی حادثے کے نتیجے میں اس کی پوری فیملی کا نقصان ہوا۔ اس کی پوری فیملی، خاندان ہی اس کا گم گیا، اس سے چھن گیا، اور وہ اللہ کا شکر اور صبر کرتے ہوئے وہاں سے، گاؤں سے نکل کر اس نے پہاڑ کا رخ کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں، ان کا نقصان کر کے، ان کا صحت کا نقصان کر کے، ان کی فصلوں کا نقصان کر کے، ان کے مال مویشیوں کا نقصان کر کے، باغات کا پھلوں کا نقصان کر کے، ایون ان کی اولاد کا نقصان کر کے۔ اور جو لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اس نے واپس لے لیا، ہم سب اسی کے بھیجے ہوئے تو ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں، یہ لوگ صابر اور شاکر ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو اپنی دوستی کے لیے، اپنی یاری کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ بزرگ صوفی جو تھے شہر سے نکلے اور قریبی پہاڑ میں جا کر شہر سے دور ایک غار میں رہائش اختیار کر لی۔ وہاں پہ جا کے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر یاد الہی میں مشغول رہتے اور سادہ ترین زندگی گزارتے ہوئے درویشانہ خطوط پر اپنی زندگی کو نئے سرے سے استوار کر لیا۔ ان کی اسی بے نیازی کی وجہ سے لوگوں میں ان کی مقبولیت عام ہوتی گئی۔ دور دراز سے لوگوں نے وہاں ان کی زیارت کے لیے آنا شروع کر دیا۔ زیارت کے لیے لوگ آتے اور ڈھیروں دعاؤں کے تحفے لے کر وہاں سے واپس جاتے، اور وہ سب لوگوں کو اسی وجہ سے اس کا نام مشہور ہو گیا، خدا دوست، یعنی اللہ کا یار۔ اور وہ درس بھی یہی دیتا تھا سارے لوگوں کو، جو اس کے پاس حاضرین و ناظرین یا زائرین آتے، ان سے کہتا یار اللہ سے یاری لگا لو۔ اب وہ حیران ہوتے تھے، اللہ کسی کا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ہم اس کے یار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر سمجھاتا کہ دیکھو، سونے کے اوپر سب کی نظریں پڑتی ہیں نا جب، تو ان کو اس کی خوبصورتی تو بڑی نظر آتی ہے، بڑا چارم ہوتا ہے اس میں، ہر ایک کے لیے، ہر خاص و عام جو ہے اسے دیکھ کے متوجہ ہوتا ہے اور رشک کرتا ہے اس کی خوبصورتی پر، لیکن اس کی نظر، دیکھنے والے کی نظر اس پروسیس پر نہیں پڑتی جس سے گزر کر وہ کندن بنا ہے، پٹھی میں پگھل کر، ایک ہائی ٹیمپریچر آگ میں جل کر، پگھل کر، میلٹ ہو کر سونا جب کندن بنتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو آزمائشیں بندے کو دیتا ہے، یہ وہی آزمائشیں، وہی پروسیس اصل میں ہوتا ہے، اور جو ان پہ پورا اترتا ہے وہ پھر اللہ کا مصاحب بن جاتا ہے، اللہ کا یار بن جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکوں گا کہانی کو۔ بابا بلے شاہ سرکار قصور والے، پنجابی صوفیانہ شاعری کے حوالے سے ان کو کون نہیں جانتا، سب کو پتا۔ ان کا مرشد پیر عنایت علی ان سے ناراض ہوئے، کسی بات پر ہو گئے ناراض، کسی طور مان بھی نہیں رہے تھے، ہزار کوشش کے باوجود نہیں مانے، لیکن انہوں نے پھر تنگ آ کر آخری حربہ سمجھ کر ایک عجیب فیصلہ کیا، اور انہوں نے گھنگرو باندھ کر پیر عنایت علی کے سامنے ناچنا شروع کر دیا، اور یہ تہیہ کیا کہ جب تک میرا پیر مجھ سے راضی نہیں ہوتا میں تب تک ناچتا رہوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔
اب وہاں پہ کچھ دوسرے مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، خاص و عوام جمع تھے. بلے شاہ سرکار نے ناچنا شروع کر دیا اور وہ چیم گوئیاں ہونے لگ گئیں آپس میں، کانوں میں باتیں کرتے لوگ کہ یہ سادات فیملی سے سید بادشاہ ہے اور اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے پیر عنایت علی کے سامنے گھنگرو پہن کر اس نے ناچ گانا شروع کر دیا ہے. اور انہی میں بیٹھا ہوا ایک شاعر بھی تھا. مزے کی بات، ایک پنجابی شاعر بھی تھا. اس نے کیا پیارا شعر لکھا. جو جس کے پاس ہوتا ہے، جو فن جس کے پاس ہوتا ہے اسی کو استعمال کرتا ہے نا بات کرنے کے لیے. تو شاعر نے کہا، نک وچ سونی نتھلی پائی تے کن وچ پائیاں ڈنڈیاں، بلے شاہ اساں یار دی خاطر تے سارے جگ دیاں چلیاں پنڈیاں. تو انہوں نے ناچ کر اپنے پیر کو منا لیا. تو جب آپ اللہ سے یاری لگانا چاہیں تو کسی آزمائش سے، کسی ڈر سے، خوف سے کیا گھبرانا. پھر یہ طے کر لیں کہ میں نے اللہ سے یاری نبھانی ہے اور میں نے یار کو خوش کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا. اور پھر یاد رکھیں، یہ جان تو ایک دن جانی ہے. یہ آج جائے یا کل، یہ تو جانی ہے. کسی اللہ کی راہ میں لگ جائے یا وہاں پہ صرف ہو جائے، خرچ ہو جائے، تو اس سے بڑی اور کیا رتبے اور مرتبے کی بات ہو سکتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا پڑے گا. جب ایک جگہ پہ جا کے کہتا ہے کہ میں نہیں سب تو، یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جب اللہ سونا آپ کو اپنے قرب میں پسند کر لیتا ہے، آپ کو چن لیتا ہے. یہ وہ درس تھا جو دیا کرتا تھا وہ درویش پورے زمانے کو، جو بھی اس کے پاس آ کے بیٹھتا، اور کہتا تھا کہ اپنے غموں سے، اپنے مصائب سے گھبرایا نہ کرو. وہ پیر میر علی شاہ کا پھر ایک مشہور زمانہ ایک ضرب المثل بن گیا ہوا مصرع، پنجابی کا ہے، آپ کو سناتا ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. کیا بات ہے. یہ ہوتی ہے عشق کی، پیار کی انتہا، کہ اللہ کی ہر خاص و عام بات پر، ہر بات پر لبیک کہہ دینا. وہ کہتے ہیں نا کہ جان دی، اگر جان بھی چلی جائے تو شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان اگر چلی بھی جائے تو یہ جان دی کس نے تھی؟ اسی نے دی نا جو لے گیا. آپ کا اس میں کیا کمال ہو. یہ تھا جی وہ درس جو وہ درویش لوگوں کو دیا کرتا تھا. ایک دن واپس اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں. وہ جو علاقہ تھا نا، غار والا، پہاڑ والا، وہ جس رقبے میں تھا وہ ایک جاگیردار کی ملکیت تھا وہ رقبہ. اور وہ جاگیردار جو تھا ظالم، جابر اور متکبر کے رتبے سے مامور تھا. دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. جو ظلم و بربریت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا. لوگوں کو اذیت دے کر، لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے اسے تسکین ملتی تھی. اس سے بڑی چنگیزی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خلق خدا کو تکلیف دے کر سکون ملے جس بندے کو. اچھا خیر، ہوا کیا کہ ایک دن پتہ نہیں خدا جانے اس کے دل پہ کیا آئی، اس کے دل میں، جاگیردار صاحب کے دل میں، کہ اس نے درویش کی خدمت میں حاضری کا فیصلہ کیا. پوچھتے پچھاتے، گرتے پڑتے، دائیں بائیں ہوتے ہواتے پہنچ گیا جی.
وہاں پہ جا کے بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور وہاں پہ ایک عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ بزرگ نے جیسے ہی ان کی شکل دیکھی جاگیردار کی تو ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی، یعنی منہ دوسری طرف کر لیا۔ اب وہ بیچارہ اپنے تئیں بڑا شرمندہ ہوا، اس نے یہ اپنی حد تک محسوس کی، اپنی بے عزتی جانی، اور کہنے لگا حضور میں دست بستہ کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں کا جاگیردار ہوں۔ درویش نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ سارے لوگ، چلو میں بطور جاگیردار نہ صحیح، بطور ایک عام عوام، ان عام آدمیوں کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو سلوک آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، میرے ساتھ کوئی سپیشل نہ صحیح، وہ رویہ تو کم از کم آپ کا میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے دیکھتے ہی آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ تو درویش جو تھے نا، انہوں نے وجد میں آ کے اسے کچھ باتیں کری۔ انہوں نے کہا سنو میری بات، تم مخلوق خدا کو پریشان کرتے ہو، اور مخلوق خدا کی پریشانی سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تم ہمارے دوستوں کے دشمن ہو، ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یہ وہ لمحہ تھا ناظرین، یہ وہ وقت تھا اور یہ وہ ڈائلاگ تھے جنہوں نے جاگیردار کی دل اور دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ اور وہ دن جائے اور اب کا آئے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی چھوڑ دیا، ہر ایک کے ساتھ عزت و توقیر کے ساتھ پیش آتے۔ اب زائرین نے پوچھا سرکار آپ نے کیا اس پہ پڑھ کے پھونکا ہے جاگیردار پہ، یہ تو انسان بن گیا۔ تو درویش نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ یہ جابر ہے، ظالم ہے، انتہائی گناہگار ہے، لیکن میرے پاس آیا ہے، جس طرح سے دوسرے لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، اسے بھی میں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہتا، تو اسے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک نے نتیجے کے طور پر اس کا ضمیر زندہ کر دیا ہے اور کچھ نہیں۔ ضمیر اس کا سویا ہوا تھا، میری وجہ سے، میری باتوں کی وجہ سے، گہرا اثر لینے کی وجہ سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہے اور یہ بندے سے انسان بن گیا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنے قرب و جبار سے، اپنی قربت سے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ تھی سرکار آج کی کہانی۔ اور اب آتے ہیں آج کے شعر کی طرف۔ جی آج کا شعر بڑا مزیدار ہے۔ دینے والے مجھے مقدار اذیت کی قسم، دینے والے مجھے مقدار اذیت کی قسم، میں ذرا اور بھی زیادہ اٹھا سکتا تھا۔ جی یہ آج کا شعر تھا۔ ہاں یہاں میں یہ ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ دوستوں میں سے کسی کے پاس کوئی اچھا اور معیاری شعر ہو تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا، میں آپ کے نام کے ساتھ یہیں پہ پڑھ کے سنایا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب اگلا اور آخری سیگمنٹ ہے ہمارا آج کے سوال کا۔ اچھا پچھلا سوال بڑا زبردست تھا، بڑا دلچسپ بھی تھا۔ وہ یہ تھا کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جس کی 11 قومی زبانیں ہیں؟ جی ہاں 11، اور وہ اس ملک کا نام ہے ساؤتھ افریقہ، یعنی جنوبی افریقہ۔ یاد رہے گا؟ جی تو لکھیے جناب اگلا سوال، کیونکہ یہ تھوڑا مشکل تھا، آج میں نے سوچا ہے ذرا بہت آسان سوال پوچھتا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ ملک عزیز، مادر وطن، پاک سرزمین، اپنا پاکستان، اس کی قومی سبزی کا نام کیا ہے؟ اس سبزی کا نام بتائیں جو پاکستان کی قومی سبزی کے نام سے جانی جاتی ہے، قومی سبزی کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
خوش رہیں، خوش رکھیں. تو میرے ساتھ سارے مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.